بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 8 جنوری سن 2024 گروپ سوال شیخ محمد فتح اللہ سے جوابات سیریز SMS 535 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 7 شروع کرتے ہیں. شیخ محترم پہلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پر ہم ظہر میں سفر کے لیے نکل رہے ہیں تو ہماری خواہش ہے کہ ہم ظہر اور عصر ایک ساتھ مل کر پڑھیں, تو کیا یہ شکل جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر جائز ہوگی تو کیا دونوں نمازیں دو دو کر کے پڑھی جائے گی یا دو نمازیں پوری مکمل پڑھی جائیں گی؟ دیکھیے, جمع بین الصلاتین عند الحاجہ ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ راستے میں ہمیں نماز پڑھنے میں, عصر کی نماز پڑھنے میں مشقت پیش آئے گی, کسی بھی وجہ سے وہ بیمار ہے یا مثال کے طور پر بس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور بس اب رکنے والی نہیں ہے, یا آج کل صورتحال میں یہ ہے کہ اسٹیشنوں کے اوپر, ٹرینوں کے اوپر نماز پڑھنا منع ہے, تو ایسی صورت میں وہ دو نمازوں کو جمع کر سکتا ہے لیکن قصر نہیں کرے گا, اس لیے کہ قصر کا سبب ابھی وہ نہیں پایا گیا. قصر کا سبب نہیں پایا گیا ہے, وہ دونوں نمازیں مکمل پڑھے گا, یعنی 4 رکعت پڑھے گا. تو جمع کا جہاں تک معاملہ ہے وہ قصر سے مختلف ہے. قصر یہ سنت ہے, سنت مؤکدہ ہے, بلکہ بعض علماء کے نزدیک واجب ہے, اور جمع ایک رخصت ہے, ایک جائز ہے. یعنی عند الحاجہ, جب انسان کو حاجت ہوگی اس کی, تب وہ دو نمازوں کو جمع کر لے گا, خاص سفر میں ہے یا وہ حضر میں ہے. جی جی اگلا سوال ہے اسی کے قریب کا سوال. ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور کسی جگہ پر پہنچ جائے اور وہاں پر امام مقامی ہو اور وہ مکمل نماز پڑھا رہا ہو, تو پیچھے جو مسافر ہے وہ کیا نماز مکمل کرے گا یا 2 رکعت بیٹھ کر اپنی نماز مکمل کر لے گا؟ مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ہے. مکے میں جو ان کے شاگرد رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم جب آپ یہاں پر مکے آتے ہیں تو ہم آپ کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو نہیں, ہم جو سفر پر آتے ہیں اور آپ چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس مکہ اور طائف کے درمیان میں رہا کرتے تھے, مکے میں رہا کرتے تھے, تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے پیچھے اپنی نماز 4 رکعت پوری پڑھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تلک السنہ, سنت کا طریقہ یہی ہے. سنت کا طریقہ یہی ہے کہ مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اپنی نماز کو پوری پڑھے گا. واللہ عالم. اگر کسی سے یہ چیز ہو گئی, مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ پتا تھا کہ چلے ہم 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم مسافر ہیں, تو اس نے صرف 2 رکعت پر ہی بیٹھ کر سلام پھیرا, امام کے ساتھ ہی اگر سلام پھیر لے یا اپنے تنہائی سے سلام پھیر لے, تو اس کی وہ نماز مکمل ہوگی یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ اسے کیسے معلوم تھا, سوال ہے اسے کیسے معلوم تھا. اگر اس نے صرف یہ سوچ لیا کہ ہم مسافر ہیں تو اب یہ چیز اس کے لیے کافی نہیں, وہ اپنی نماز کو دہرائے. لیکن اگر اس کے سامنے یہ تھا, کسی معتبر عالم نے اس سے بتا دیا تھا کہ یہ چیز بھی اصل کیا ہے تمہارے لیے 2 ہی رکعت ہے, تم 2 رکعت بیٹھ جاؤ, جیسا کہ بعد شاذ قول اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں, تب تو ٹھیک ہے, انتہا معصلف, لیکن آئندہ ایسا نہ کرے. جی اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم وضو کر کے وضو میں رہنا ثواب ہے یا وضو کرنا ثواب ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہیں نکل رہا ہے وضو کرنے کی عادت ڈالے اور ساتھ میں کسی کی یہ نیت بھی ہو کہ میں کوئی کام کروں تو وضو کر کے کروں تو شاید اچھا ہو جائے, تو یہ سارے جو طریقے ہیں وضو کے لیے یہ کیا حکم رکھتے ہیں؟ یہاں پر 2 سوال ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ وضو سے وضو کرنا اور وضو میں رہنا کیا لائق ہے ثواب؟ ظاہر بات ہے یہ سوال جو ہے یہاں پر وارد نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وضو کرنا یہ لائق ہے ثواب ہے. اس کی فضیلتیں کتنی بیان کی وضو کرنے کی, اور وضو کرتا ہے تو انسان کے کیسے گناہ جڑتے ہیں, وہ حدیثیں سب کو معروف ہیں. البتہ وضو میں رہنا یہ بھی لائق ثواب ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث عبداللہ ابن عباس سے شاید مروی ہے کہ لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن, وضو پر محافظت کون کرتا ہے؟ مومن ہی کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مومن باوضو ہمیشہ رہنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ حدیث بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا کہ اے بلال, ہم نے اپنے آگے آگے تمہارے جوتے کی آواز سنی ہے, کون سا نیک عمل تم کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کو جب میرا وضو ٹوٹتا ہے, حدث لاحق ہوتا ہے, تو میں وضو کر لیتا ہوں, اس وضو سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باوضو ہمیشہ رہنا یہ لائق ثواب اور سنت کا طریقہ ہے. اور جہاں تک وضو کرنے کا تعلق ہے, ظاہر بات وہ تو ثواب کی چیز ہے ہی. دوسرا سوال آپ کا جو ہے کہ ہمیں کہیں نکلنا رہتا ہے تو ہم وضو کر کے نکلتے ہیں,
دیکھیے وضو کر کے نکلنا اور کسی کام کے لیے جانا اور اس کام کے پورے ہونے کی امید رکھنا، اس سلسلے میں میرے سامنے کوئی حدیث نہیں ہے، واللہ عالم. لیکن اگر ایسی کوئی حدیث وارد نہیں ہے تو یہ چیز بدعت میں داخل ہوگی، ہے نا، اس لیے کہ اس کی عادت ہمیشہ بوضو رہنے کی نہیں ہے. وہ صرف وضو کیوں کر رہا ہے؟ سفر پر نکل رہا ہے تو سفر پر نکلنے کے لیے وضو کرنا یہ موجب وضو میں نہیں ہے. اور یہ کہ باوضو ہو تو کام انسان کا آسان ہوگا، یہ کوئی اس پر دلیل موجود نہیں ہے، واللہ عالم. یہاں پر کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کوئی ایسا وضو کر کے نکلتے ہوئے نہ جانے زندگی اور موت کا کیا بھروسہ، اگر موت آ جائے تو بحالت وضو آ جائے، تو یہ شکل کیا ہوگی؟ بھائی دیکھیے یہ ایک چیز ہو سکتی ہے، یہ ایک چیز ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم وضو کر کے نکلیں، راستے میں پتہ نہیں ہمیں کہاں نماز کا وقت مل جائے، ہے کہ نہیں ہے، کب ہمیں موقع ملے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک وجہ جواز ہے جی. لیکن سفر کے لیے وضو کرنا یہ وجہ جواز نہیں جی. جی جی، یعنی نیت اگر صحیح ہو جی تو پھر جائز ہے. کوئی حرج نہیں جی جی. اب عام طور پر دیکھیے بہت سے لوگوں کا اپنا ایک معمول ہے، جانتے ہیں کہ نکلنا ہے تو وضو کر لیں، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں راستے میں کہاں موقع ملے، وضو کے لیے پانی ملے یا نہ ملے، ہے نا. سعودیہ کی طرح ہر جگہ ظاہر بات ہے پیٹرول پمپ اور اس پر مسجدوں کا انتظام تو ہے نہیں. ہمارے اور آپ کے ہاں اس کے لیے کتنی مشقتیں پیش آتی ہیں. یا سعودیہ میں چل رہے ہیں، سخت سردی کے موسم میں چل رہے ہیں، راستے میں پتہ نہیں ہمیں وضو کرنے کا، جانتے ہیں سفر میں عام طور نماز کا وقت ہی آ جاتا ہے، ہر جگہ گرم پانی نہیں میسر ہوتا ہے، تو انسان وضو کر کے کوئی حرج نہیں اس میں. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم اگر عورت یعنی عمرہ کرے تو اس وقت پر اس کے چہرے کا پردے کا کیا حکم ہے؟ کیا کرنا چاہیے یا بنا پردے کے بھی عمرہ ہو جاتا ہے؟ دیکھیے کہیں بھی حدیث میں عورت کو چہرے کے پردے سے حالت احرام میں نہیں روکا گیا ہے، حالت احرام میں چہرے کے پردے سے روکا نہیں گیا ہے. جو روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لا تنتقب المرأة ولا تلبس النقاب، عورت ولا تلبس البرقع، او کما قال علیہ السلام، عورت نہ ہی نقاب پہنے گی اور نہ ہی برقع پہنے گی، ہے کہ نہیں ہے. جس طریقے سے مردوں کو کہا گیا کہ وہ قمیص نہیں پہنے گا، اس کا مطلب نہیں اپنے جسم کو ڈھانکے گا نہیں، ہے کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے جسم کو نہیں ڈھانکے گا. تو عورت کو چہرہ کے پردے سے کہیں روکا نہیں گیا ہے. تو عورت جسے آج کل نقاب سمجھے نوز پیس جسے عورتیں کہا کرتی ہیں وہ نہیں لگائے گی. برقع جو قدیم زمانے میں ہوا کرتا تھا اور آنکھیں جو ہے سوراخ رہا کرتے تھے، ایک نہیں ہے آنکھوں کے سامنے، وہ نہیں پہنے گی. اس کے علاوہ اپنا چادر سے جس طریقے سے بھی اپنے چہرے کو وہ ڈھانک لے گی. عام طور پر جو ہے یہاں پر سعودی عورتیں یا یہاں عورتیں وہ جانتی ہیں کہ اس طریقے سے اس کو اپنے چہرے کو چھپایا جاتا ہے. تو عورتوں کے لیے اس کی ممانعت نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام سلمہ، حضرت اسماء، ان لوگوں کی حدیث ہے کہ جو قافلے کے ساتھ جب رہا کرتی ہوتی تو اپنے چہرے کو وہ ڈھک لیا کرتی تھی، لیکن برقع اور نقاب سے نہیں. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم کہ ہم روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ لے کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز پوری جہری پڑھتے ہیں تاکہ بچوں کو ٹریننگ ہو جائے. اب یہاں پر ان کا سوال یہ ہے کہ حالت حیض میں اب ہمیں وضو کرنا ہوتا ہے، یہ وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر حالت ایام میں بچوں کے لیے، کیونکہ بچے کہتے ہیں کہ آپ بھی نماز پڑھیں، تو اس صورت میں ان کے لیے ایسی ہی نماز پڑھنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے یہ دین کا شعیرہ ہے، بے وضو اور یہ کرنا یہ مذاق قسم کی چیزیں ہیں، ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہوگا. اور جہاں تک بچوں کی سکھانے کا تعلق ہے، جہری کر کے ایک دو بار سکھا لیا ہے نا، ہر نماز کو برابر روزانہ ہی جہری پڑھنا یہ سنت کے خلاف ہے. کہیں اس کا اہتمام کر لینا یہ جو ہے اللہ کے رسول سنت سے اعراض نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات صرف 3 نمازوں میں جہر کرتے تھے، 2 نمازیں سری پڑھا کرتے تھے. اور زور سے پڑھنے کا اس کا مطلب کہ رکوع کے اندر بھی تسبیحات زور سے پڑھیں گی، التحیات بھی زور سے پڑھیں گی. یہ ایک آدھ 2 بار تعلیم کے طور پر ہو، سکھانے کے طور پر ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہر نماز کو اس طریقے سے پڑھنا یہ چیز جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز جائز ہوگی، واللہ اعلم. اور اس حالت کے اندر ایسا پڑھ کرنا اور رکوع اور سجدہ کرتے رہنا تو یہ تو قطعاً جو ہے وہ غیر مناسب چیز ہے. جی بچوں کو کسی اور طریقے سے سمجھا دیا جائے بچوں کا، ہاں بھائی تم پڑھ لو میں پڑھ لیں، روز رات تمہیں بتاتی ہوں نا، جا کے دیکھ لو میں مشغول ہوں، میں کام کر رہی ہوں، ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی ہو سکتا ان بچوں میں زیادہ سمجھدار ہو وہ کہے تم پڑھاؤ بھائی، اس بہت صورت ہو سکتی ہے. یہ چیز یعنی جواز کے وہ وجہ جواز نہیں، بلکہ احناف کے نزدیک تو یہ چیز بہت سخت ہے. وہ تو کہتے ہیں تو کفر میں داخل ہے، اس لیے دین کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ ہے بغیر وضو کی نماز پڑھنا. جی
جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا تشہد میں عربی میں دعائیں اپنی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے یعنی فرض نماز کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور اسی طریقے سے ان کے سوالات ہیں کہ نفل نماز میں تشہد میں اور سجدے رکوع میں اپنی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیے تشہد میں جہاں تک اپنی زبان میں وہ عربی زبان میں دعا کا تعلق ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم یتخیر من الدعاء ما شاء، پھر جس دعا کا انتخاب کرنا چاہے وہ دعا کرے، ہے کہ نہیں؟ البتہ اپنی زبان میں اگر انسان کو دعا میں عربی میں دعا کرنی نہیں آتی ہے یا اپنا ما فی الضمیر صحیح طور پر ادا نہیں کر سکے گا تو نفل نماز میں اپنی زبان میں انشاءاللہ دعا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک لڑکا اور لڑکی یعنی نکاح ہو چکا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور دونوں عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، تو یہ شکل جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ رخصتی کر کے دونوں کو بھیجیں بھائی۔ دیکھیے اس لیے کہ بسا اوقات بعد میں بہت سے جھگڑے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ایک ساتھ جا رہے ہیں تو کیا ضمانت ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں جوان ہیں تو کیا اس میں اور یہ کہ بہانہ ہے کہ ہاں بھائی ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے، اب خدا نخواستہ ان کا آپس میں کچھ اختلاف ہوا، راستے میں آئے یہ آئے، عورت لڑکی حاملہ ہو گئی ہے، لڑکا کہے گا ہماری ہماری رخصتی ہی نہیں ہوئی تھی، ہم کیا جانے، ایسا ہو سکتا ہے جھگڑا نا، ایسے بہت سے جھگڑے ہوئے ہیں، اس لیے دونوں کی رخصتی کر دو، بھیجو دونوں جی۔ اچھا اسی کو اگر رخصتی بنا لیا جائے تو کوئی حرجہ نہیں، معلوم ہو لوگوں کا ہم میاں بیوی کے طور پر رخصتی ہو گئی ہے دونوں کی، کوئی حرجہ نہیں، یعنی دونوں میاں بیوی کے طور پر عمرے پہ کوئی حرجہ نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن جانتے ہیں کہ بہت سی جگہوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عقد اور ہوتا ہے اور رخصتی اور ہوتی ہے، اور دونوں کے الگ الگ احکام ہیں۔ دیکھیے اہل عرف محکم فقہا نے جو کہا ہے یہی ہے کہ عرف کا کہ فیصلہ ہوگا۔ جانتے ہیں یہاں سعودیہ میں جہاں اس قدر اہتمام ہے، ہوا یہ تھا کہ دونوں کا نکاح عقد ہو چکا تھا، اور عقد ہو چکا تھا تو عام طور پر یہاں رہتا ہے معاملہ ہے کہ لڑکا جو ہے آتا ہے گھر میں عقد کے بعد کچھ ہدیہ تحفہ دینا چاہتا ہے، لیکن دونوں تنہائی میں نہیں ملتے، لیکن کچھ اپنا ہوا باہر نکل کر دونوں تنہائی میں مل لی۔ اب جس دن جو ہے وہ رخصتی یہاں کا معاملہ ہوا کرتا ہے، ولیمہ تھا، دونوں ساس کے اندر جھگڑا ہو گیا کسی بات پر، ریاض کے اندر دونوں ساس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑا ہو گیا ٹھیک ہے میں اس کو ختم کر، وہ کہتے ہیں میں ختم کرتی ہوں۔ اب وہ لڑکی پریشان ہے کہ اب کیا کریں ہم، لڑکیوں تو اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے، کوئی بات نہیں میں دوسری ملے گی، لیکن لڑکی پریشان ہے کہ اب ہم کیا کریں، ظاہر کرتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہوگا، تو یعنی یہاں پر بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں، چاہے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں ہو، تو ظاہر بات اس سلسلے میں تساہل نہیں، اس لیے کہ لوگوں کی عزت کا، مرد کا اتنا نہیں ملے، لڑکی کا معاملہ خراب ہوتا ہے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر دل میں کسی کے خود کی تعریف بار بار یعنی بہت چیزوں کو لے کر آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں اس کو مانا وہ زعم کہہ رہے ہیں کہ یعنی اپنے دل میں آ جائے کہ ہاں بھائی ہم اتنے اچھے ہیں، ہم اتنے بڑے ہیں، یہ غلط، اس کا زعم ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ کیا چیز ہے، نہیں کوئی اپنی خود کی اوریجنلی چیز چلیں قابل تعریف ہے اس کے بارے میں اگر آئے تو ان کا یہ بھی دوسرا اگلا سوال ہے کہ کیا اس سے خود کی نظر بھی لگ سکتی ہے؟ واللہ عالم، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ خوش ہونا، دیکھیے فرق کرنا چاہیے کہ تعریف یعنی اپنے ذوق میں آنا اور ایک خوش ہونا، خوش ہونا اچھی چیز ہے، عاجل بشر المؤمن اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، اگر تیری نیکی تجھے خوش کر دے، وکما قال علیہ السلام، اگر نیکی سے تم خوش ہو اور برائی سے ناراض ہو تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے، تو کوئی حرج نہیں، خوشی کا معاملہ ہے تو، لیکن ایک یہاں تعریف ایک معنی ہے کیا ہے، ہاں فخر ہم ہیں، ظلم ہے، غیبت چیز ناجائز ہے، تو ہے کیا، یعنی غرور کے جی کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ جی جی۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا ریٹائرمنٹ کا پیسہ لیا جا سکتا ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں بھائی، کیوں نہیں لیا جا سکتا، لیجیے اور جو ہے غریبوں میں بھی تقسیم کیجیے کہ اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں آپ کا سہارا اللہ نے بنا دیا ہے کہ تنخواہ مل رہی، خرچہ ہے، بچوں کے بھروسے نہیں ہیں آپ جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی بہن پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم ایک مرتبہ یعنی ہماری بڑی بہن نے ہم جب یعنی پیدائش کے موقع پر ہماری والدہ کی طبیعت خراب تھی تو لہٰذا انہوں نے ایک رات دو رات پتہ نہیں کئی مرتبہ دودھ پلایا، اور اس کے بعد جب بڑی ہو گئی تو انہوں نے ہی اپنے ہی دیور سے نکاح کر دیا۔ تو اب یہاں بہن کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز جائز ہوگی، نکاح جائز ہوگا یا نکاح باطل ہوگا، یا جبکہ نکاح ہو چکا ہے بچے بھی ہیں تو اس صورت میں کیا فیصلہ ہوگا؟
اگر وہ جو دودھ پلائی ہے اسی شوہر کا ہے جس کا یہ بھائی ہے، جس کے بھائی کو دودھ پلایا ہے، یعنی اس کی کہیں پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، الگ ہے نا، اسی شوہر کا ہے نا، جس کا یہ بھائی ہے، اور 5 بار سے تک پلایا ہے، کم سے کم 5 بار پلایا ہے، تو یہ شوہر کا بیٹا ہے. کیا ہے؟ شوہر کا بیٹی یہ شوہر کی بیٹی ہے. جی، اب جب شوہر کی بیٹی ہے تو جس کا بھائی ہے وہ اس کا چچا ہوگا، لہذا ان دونوں کے نکاح جائز نہیں ہے اور نکاح منعقد نہیں ہوگا. اگر نکاح ہو گیا ہے تو علم ہونے کے بعد پہلی فرصت میں دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں بغیر کسی تاخیر کے. یہ بچے اسی کے مانے جائیں گے، لیکن ایسی اولاد کو اولاد شبہ کہتے ہیں. اولاد کیا کہتے ہیں؟ اولاد شبہ. لیکن یہ ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہے نہیں ہے، اس لیے کہ محرم سے جو نکاح ہوتا ہے وہ اس پر نکاح منعقد نہیں ہوتا. جی، تو اب آگے پردے وغیرہ کا کوئی مسئلہ تو نہیں رہے گا؟ بالکل بالکل رہے گا. پردہ کریں گے کس سے؟ اسی اپنے شوہر سے. ظاہر بات ہے. نہیں، ہاں اسے پردہ کرے، اس کی بہن ہے، الا کہ خطرہ ہو پھر کہیں برائی میں نہ پڑ جائیں. اس لیے کہ ایک بار دونوں کے درمیان بے تکلفی پردہ اٹھ گیا ہے اور اس کا بڑا خطرہ رہتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی جی. اگلا سوال ہے، کچھ سوالات کا خواتین گروپ سے شامل کیا جاتا ہے. پہلا سوال بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم ہمارے والد اللہ ان کی مغفرت فرمائیں، یعنی شرابی وغیرہ تھے، بہت سارے گناہوں میں مبتلا تھے اور شراب وغیرہ پی کر ہماری فیملی کے لوگوں کو پریشان کرتے تھے، تو لہٰذا فیملی کے ممبر نے انہیں جائیداد سے بے دخل کر دیا. اب ہم جو ہے ہماری ماں وغیرہ بے گھر ہیں، یعنی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، جبکہ وفات کے وقت سارے لوگوں نے معاف کر دیا تھا قبرستان میں. تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں تو جائیداد سے بے دخل کر دیا، تو کیا ہم دنیاوی طور پر اس کو لے سکتے ہیں اس حصے کو، یا نہیں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بے دخل نہیں کیا، لوگوں نے بے دخل کیا ہے. لوگوں کی بے دخل کا کوئی حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم باقی ہے. آپ کا اس میں حق ہے، آپ کا اس میں حق ہے، آپ حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں. جی، اگر للہ فی اللہ آپ چھوڑ دیں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کا وہ حق ہے. اس لیے کہ انسان کے بے دخل کرنے سے وہ بے دخل نہیں ہوتا، الا یہ کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہو، حالت ہوش میں، حالت کلمہ کفر انہوں نے بکا ہو، اختیار کیا ہو کلمہ کفر. ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں نہیں مانتا اس دین کو، اس میں شراب حلال نہ ہو، ہے کہ نہیں، جاؤ تم لوگ چاہے ہمیں اپنے ساتھ رکھو یا نہ رکھو، تب تو ٹھیک ہے. لیکن ظاہر بات مجھے یہ صورتحال نہیں لگ رہی ہے، یہ صورتحال نہیں لگ رہی ہے کہ جب لوگوں نے ان کے جنازہ پڑھی ہے تب لوگوں نے معاف کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سلمان جی، تو ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، اسلام شریعت نے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، ان کا حق. جی جی. شیخ محترم، جیسے کہ پچھلے سوال کا ایک سوال رہ گیا تھا، مثال کے طور پر اب جب کہ وہ جدائی ہو جائے گی عادات کی وجہ سے، تو اب وہ عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی؟ عدت گزارے گی تو کتنا؟ وہ صرف جو ہے ایک ماہ نہیں، 1 ماہ کیا ہے، صرف ایک حیض. صرف طہارت کیا ہے، وہ رحم کی جو ہے طہارت، رحم کی صفائی کی ضرورت ہے، بس اور کچھ نہیں. یہ معلوم ہو جائے کہ اب اس کو حمل نہیں ہے. ایک حیض آ گیا تو اس کے بعد وہ کہیں دوسری جگہ شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم اگر کسی درس اور مجلس وغیرہ میں جہاں پر 20 سے 25 عورتیں جمع ہوں تو وہاں پر سلام کرنے کا اور مصافحہ کرنے کا سنت کا کیا طریقہ ہے؟ کیا سب سے ملے گی یا صرف ایک؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے صحابی کہتے ہیں آتے تھے، سلام کر کے جہاں جگہ ہوتی تھی بیٹھ جایا کرتے تھے. سلام کر کے جہاں جگہ ہوتی تھی بیٹھ جایا کرتے تھے. اللہ ہے کہ کوئی بڑا محترم آدمی آتا ہے، کوئی بڑے عالمہ آ رہی ہے، آگے سب بیٹھ کر اس کا استقبال سلام کریں تو الگ مسئلہ ہے. لیکن عام عورت کوئی آتی ہے جیسے درس سننے کے لیے تو اصل ہے کہ سلام کر کے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم سجدے کے مسنون دعائیں میں 2 اکٹھی ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر سبحان اللہ وبحمدہ کا جو اللہم اغفر لی دعا ہے؟ کوئی ممانعت نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی ممانعت نہیں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح، جو بھی دعائیں ہیں جی ملا کر 1 سے زائد دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم سجدہ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ شکر میں کیا وہی دعائیں پڑھی جائیں گی جو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں، کچھ اور خاص ہے اس کے لیے؟ دیکھیے، سجدہ شکر میں کیا دعا پڑھی جائے اس کے بارے میں میرے علم کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ آپ نے کون سی دعا پڑھی. صرف سجدہ اگر کرنا ہے، ظاہر بات ہے وہ سجدہ کر لے اور اس میں سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ کے بعد اللہ تعالیٰ کا، اے اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے کہ میرا یہ کام ہوا ہے نا. آپ نے کوئی اپنی زبان بھی کہہ سکتا ہے انسان، کوئی حرج نہیں.
اس میں قبلے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا؟ اصل کرے، لیکن قبلے کے لیے کوئی دلیل اس پر موجود نہیں ہے. یہ دلیل نہیں کہ ہاں بھائی وضو ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں دلیل قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، صرف سجدے کا ذکر ہے. لیکن اگر قبلہ رخ ہو جائے تو اچھی چیز ہے جی، اس لیے کہ کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے حیاً و میتاً جی. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ہندوستان سے عمرے کی نیت سے آئے، میقات احرام بھی باندھا، جب جدہ جہاز لینڈ کرتا ہے تو کپڑے پر خون کے دھبے نظر آتے ہیں، حالانکہ طہر کے بعد ہی عمرے کے لیے روانہ ہوئے تھے اور پاکی ہو کر یعنی 2-3 دن ہو گئے تھے، تو اب اس کو کون سا خون شمار کریں گے؟ دیکھیے جو ہے اگر آپ پاکی ہو گئی تھی، تاکید کو تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور بعد میں جب یہ دھبا ہوا تو اس کے نکلنے کا کوئی وہ آثار جو حیض کے ہوتے ہیں، کمر میں درد ہونا یہ ہونا کوئی چیز نہیں تھی، تو یہ ایک ایسا عام خون مانا جائے گا. ہوتا سفر کی وجہ سے آ گیا ہو، کسی وجہ سے آ گیا ہو، ہے نا، اس کو دھو کر کے تو آپ اپنا عمرہ پورا کریں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے اگر جسم سے زخم کا خون نکل کر کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی نماز، دھو لینا اچھا ہے، نہ دھوئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، وہ ناپاک نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کسی کو آخری تشہد مل جائے تو پھر دوبارہ جب نماز شروع کریں گے تو اعوذ باللہ بسم اللہ اور ثنا وغیرہ ساری چیزیں پڑھی جائیں گی یا صرف سیدھے نماز شروع کر دیں گے؟ دیکھیے ثنا پڑھنے کا تو وقت نہیں ہے، ثنا ابتداء صلاۃ میں ہے، البتہ تعوذ اور بسم اللہ یہ ابتداء قراءت میں ہے، فرق سمجھیں. ثنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ابتداء صلاۃ ہے، نماز کی ابتدا ہے، اور تعوذ اور بسم اللہ جو ہے یہ قراءت کی ابتدا ہے. لہذا جب بھی قراءت شروع کرے گا وہ اعوذ باللہ بسم اللہ کرے گا جی. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے جیسے کہ ان کے جواب دیا بھی جا چکا تھا لیکن ایک اور طریقے سے انہوں نے سوال کیا کہ ہم نے کسی علماء سے سنا ہے، کسی عالم سے سنا ہے کہ جو بینک کا جو انٹرسٹ ہے وہ صرف اور صرف مریض کو دیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی حقیقت؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. علماء جو اس کی شرط لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی مضطر آدمی ہو، مریض ہے یا کوئی اور چیز ہے، مثال کے طور پر کسی کے بیٹے نے کسی کو قتل کر دیا ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، اب وہ لوگ جو ہے مصر ہیں کہ اتنا اگر مجھے ملے تو ورنہ میں قتل کر دوں گا. اب اس کو جو ہے کوئی جائز جگہ سے پیسہ نہیں مل رہا ہے، پریشان ہے، ٹھیک ہے دے سکتا. یعنی وہاں پر جہاں موت اور زندگی کا معاملہ آ جائے جسے حالت اضطرار کہتے ہیں، کوئی بھی صورت ہے، چاہے بیماری کی ہے، زندگی کی ہے، پولیس کا مسئلہ ہے، ناجائز پولیس پریشان کر رہی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے وہاں دیا جا سکتا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم میرا جو ہے ایک بڑا آپریشن ہوا ہے جس کی وجہ سے 5 دن تک مجھے بے ہوش رکھا گیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ 5 دن کی نمازیں میں کیسے ادا کروں، اور جبکہ ابھی بھی مجھے 6 ہفتوں تک 10-15 منٹ سے زیادہ بیٹھنے کے لیے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے. اللہ کل حال اب موجودہ جو نمازیں ہیں وہ آپ اس کو پڑھے پوری کریں، لیٹھی کر کے پوری کریں، اشارے سے کریں اگر بیٹھ نہیں سکتی ہیں تو. لیکن 15 منٹ بیٹھنا یہ کیا ہے، کافی ہے کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. باقی جو نمازیں ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، جب آپ کو صحت مل جائے تو ان نمازوں کو قضا کر لیں گے جی. تو ابھی سے اگر قضا کرنا شروع کر دے گی نماز کے ساتھ ایک اور نماز تو کیا ہوگی؟ دیکھیے ابھی مشقت کا مسئلہ ہے، ابھی ظاہر بات اشارے سے نماز پڑھ رہی ہیں، ہے نا، اب ایسے مشقت میں ڈالنا اور بیٹھنا چاہیں گی، لہذا وہ تو قضا ہو ہی گئی ہے نا. اللہ شفا دے جلدی، جیسے وہ صورتحال بتا رہی ہیں تو انشاءاللہ آ جائے گا، اس کو قضا کر لیں گے آپ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم ایک شخص یعنی مرنے سے پہلے کچھ دن پہلے زور زور سے سورہ اخلاص، سورہ قلم وغیرہ پڑھتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے والدین نے کوئی تربیت نہ کی تھی اور نہ ہی وہ نمازی تھا، تو اس کو کیا ہم معنی سمجھیں گے اس کا؟ ہم سمجھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کے ساتھ خیر کرا دیا. ان اللہ اذا احب عبدا عسلہ، عسلہ کا معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسے موت سے پہلے عمل خیر کی توفیق دے دیتا ہے، عمل خیر کی توفیق دے رہا ہے جی. جی یعنی اس کے بارے میں کوئی برا کرنے کی یا کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خاموش رہ جانا چاہیے اس کے بارے میں. اس کے بارے میں جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موت سے پہلے اس کی یہ صورتحال ہے تو ہم اس کے بارے میں خیر، اللہ سے خیر کی امید رکھیں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، 99 آدمی 100 آدمی قاتل کو اللہ معاف کر سکتا ہے جی، جس میں صرف اللہ کے حقوق نہیں بلکہ لوگوں کے حقوق بھی شامل ہیں، تو جہاں صرف اللہ کے حقوق کو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے جی. بسا اوقات بالعکس اس کے دیکھنے میں آتا ہے جو آدمی متقی پرہیزگار نمازی لگتا ہے لیکن
اس کی موت ایسے واقعی نہیں ہوتی ہے یا کہیں اور بری جگہ پر کوئی ٹوائلٹ میں انتقال ہو گیا, تو اس میں کیا دیکھیے ٹوائلٹ میں ایسے یہ انتقال ہونا یہ بری علامت نہیں ہے. بری علامت یہ ہے کہ وفات سے پہلے انسان کو کلمہ نصیب نہ ہو یا کسی گناہ کی حالت میں اس کا انتقال ہو, یہ چیزیں ہیں. لیکن کسی کا اگر حمام میں گیا انتقال وہاں ہوا تو اس کی دلیل نہیں کہ ہاں بھائی وہ اس کی بری موت ہے, اس کی بری موت ہے, یہ دلیل نہیں ہے اس کی. اچھا, کلمہ نصیب نہ ہونا بھی بری موت ہے, ظاہر بات ہے, خاص طور لوگ کہہ رہے ہیں اور زبان سے زیادہ نہیں ہو پا رہا ہے. جی نہیں وہ تو جب کی حالت ہے, لیکن کبھی حادثہ ہو گیا اس کو تو کہاں اس کو کلمہ وغیرہ یا نہیں تو اس کا تو وہی نہیں, تو آپ نے دیکھا ہی نہیں نا کیا صورتحال ہے. لیکن ایک انسان کا کچھ ہوش باقی ہے, جان آ رہی ہے, وہ کلمہ بول سکتا ہے, ادھر ادھر کلمہ بول رہا ہے, بات کر رہا ہے نا, اور آپ کہیں لا الہ الا اللہ تو اس کو ادا نہیں کرتا, یا بعض لوگ جھڑک دیتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی موت سے پہلے یہ سب چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں انسان. بہت سے لوگوں کو احساس ہو جایا کرتا ہے. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم ہمارے یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر یعنی اسرائیل وغیرہ کے پروڈکٹ وغیرہ جو ہے نا مسلموں کے اس سے بائیکاٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ انہی کے ہیں آدھے سے زیادہ, تو کیا کریں گے, نہیں کرنا چاہیے. یہ سب شیطانی حیلے ہیں, یہ سب شیطانی حیلے ہیں اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا معاملہ ہے. ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ہر ممکن حتی الامکان جتنا ہو سکے اپنے دشمن کو ضرر پہنچانا, نقصان پہنچانا ہے. پروڈکٹ کے سلسلے میں یہ دیکھا جائے کہ بسا اوقات ہوتا ہے, اصل مثال میں تو بیپسی کی مثال میں دے رہا ہوں, سعودیہ میں بیپسی اصل جیسے کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی غیر مسلم کا ہے نا, لیکن ہم یہ دیکھیں یہاں ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, زیادہ نقصان کس کا ہو رہا ہے, مسلمانوں غیر مسلمانوں کا. تو اس چیزوں میں ظاہر بات ہے صاحب حل و عقد سمجھدار لوگ جو بات کہیں اس پر عمل کیا جائے. ہر آدمی کہے ایرا غیرہ جو کچھ کرا اس کے اوپر عمل نہیں ہونا چاہیے. جی یعنی اگر کہیں کا کوئی اعلان ہی نہیں نکلا ہو تو اس کو کریں نہ کریں. اب یہ بڑا کنفیوژن والا معاملہ ہے کہ پیپسی پئیں نہ تو آپ خاموش رہیے, ٹھیک ہے, آپ اپنے طور پر کہیے کہ ہاں بھائی ہم نہیں پئیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دشمن کا ہے, لیکن لوگوں میں نہ کہیے. آپ کو اختیار ہے اپنے طور پر. جی جی نہیں ایسا تو نہیں کہ چھوڑ کے الٹا مسلمانوں کو نقصان کر دیں. ایک آپ کے وجہ سے کیا ہوگا, لیکن آپ کا اصل نیت کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اس سے ان کو نقصان ہو رہا ہے, جی جی تو ٹھیک ہے آپ کیجیے. آپ نہیں سمجھتے کہ ہاں بھائی نقصان ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں دیکھ رہے ہیں کسی سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو ہو رہا ہے, مزدوروں کو ہو رہا ہے, اور آپ کریں ظاہر بتاؤ غلطی کے اوپر ہے. سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.